سلامتی ہو آپ سب پر اور ان سب پر جو آپ کے اچھے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آج 15 اکتوبر ہے اور آج انفارمیشن سروس کے 5th کامن کے ایک ہمارے نہایت ہی باکمال آفیسر ملک جاوید سرفراز کی 8ویں برسی ہے۔ ملک صاحب کے ساتھ میرا بہت پرانا اور بہت قریبی بہت طویل تعلق رہا۔ وہ ایک باکمال انسان تھے۔ ان کے ساتھ پہلی ہماری ملاقات یا ہمارا پہلا انٹریکشن انفارمیشن سروس اکیڈمی میں ہوا، جب ہم لوگ 1987 میں پروبیشنرز کی حیثیت سے انفارمیشن سروس اکیڈمی میں ہم نے جوائن کیا۔ اس وقت ملک صاحب وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ کچھ انہوں نے ہمیں لیکچر بھی دیے مختلف موضوعات پہ، PR ان کا سبجیکٹ تھا، لیکن زیادہ عرصہ وہ اکیڈمی میں نہیں رہے، چونکہ کچھ عرصے کے بعد ان کی پوسٹنگ ہوگی انڈونیشیا، اور وہ پوسٹنگ پہ چلے گئے۔ بعد میں جب 1990 میں ایک موقع پر ظہور برلاس اور میں ہم ایک شارٹ کورس پہ انڈونیشیا ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ملک صاحب سے ملاقات رہی۔ کچھ تقریباً 1 مہینے کا ہمارا قیام تھا۔ ملک صاحب کے ساتھ ہم ڈیلی ملتے تھے، وہ ہمیں لے جاتے تھے، گاڑی میں گھماتے تھے، گپیں سناتے تھے جکارتا کے بارے میں، انڈونیشیا کی سیاسی معاشی صورتحال، وہاں پہ مذہب کا اثر اور سارے موضوعات پہ ان کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ جکارتا کی انہوں نے ہمیں پورے جکارتا کی سیر کروائی، اور وہ بالکل ایک یادگار قسم کا 1 مہینہ جو ہم نے ان کے ساتھ گزارا۔ وہاں سے واپس آئے تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کی پوسٹنگ کا ٹینیور ختم ہوا اور وہ واپس آئے اسلام آباد میں پاکستان میں، تو پھر ان کے ساتھ دوبارہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا جب میں PID میں انفارمیشن آفیسر تھا۔ تو اس وقت وہ میرے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ جب میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا تو وہ میرے ڈائریکٹر تھے، اور جب ان کے بارے میں بات کرنا میرے لیے اس وقت بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ اتنی یادیں وابستہ ہیں، اور اتنی ان کے ساتھ اتنا ان سے میں نے سیکھا، اتنا ان کی کمپنی کو انجوائے کیا کہ اس کو بیان کرنا شاید مجھے ایک ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ جب 15 اکتوبر 2013 کو ان کی وفات ہوئی، تو اس وقت جو میری فیلنگ تھی، وہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا پیراگراف اس وقت لکھا تھا، وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ملک جاوید سرفراز، the finest human being, if not the best of officers I ever experienced in my life, died yesterday. He was the only person of his type. His presence anywhere sent across the waves of liveliness, finest ever intellect, sense of togetherness, and a real lesson as to what friendship means. True, he was misfit for this world of civil services, where you never hesitate to move ahead from over the dead body of your closest friends. He waged his own private war against opportunism, treachery, and meanness. He was tallest among the pygmies. He was let down by his closest friends and closest ones many times, but he never complained. For me, he will ever remain a symbol of all high values about which we read only in books. یہ اتنی خوبصورت جذبات اس وقت میرے جو ان کو میں نے بیان کیا، اب میرے لیے ان کو اردو میں بیان کرنا، چونکہ میری اپنی لکھی ہوئی چیز ہے، اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے گوگل ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جو اردو کے جو سننے والے ہیں ان کے لیے، کہ جاوید سرفراز بہترین انسان تھے۔ اگر افسران میں نہیں تو کم از کم ان انسانوں میں جن کا زندگی میں مجھے تجربہ ہوا۔ وہ اپنی نوعیت کے واحد انسان تھے۔ وہ جہاں بھی موجود ہوں، ان کی موجودگی ایک زندگی اور زندہ دلی کی لہریں چاروں طرف بھیجتی تھی۔ وہ ان کی بہترین ذہانت اور یکجہتی کا احساس اور ایک حقیقی دوستی کا کیا مطلب ہے، یہ سب چیزوں کا وہ ایک سمبل تھے۔ سچ یہ ہے کہ وہ شاید یہ سچ ہو
کہ وہ صرف سول سروسز کی اس دنیا کے لیے موزوں نہیں تھے جہاں آپ اپنے قریبی دوستوں کی لاشوں کے اوپر سے بھی آگے بڑھنے سے کبھی نہیں ہچکچاتے۔ انہوں نے موقع پرستی، خیانت اور منافقت کے خلاف ایک اپنی ذاتی پرائیویٹ جنگ انہوں نے لڑی۔ وہ چھوٹے چھوٹے انسانوں میں ایک بڑا انسان تھا۔ اسے اپنے قریبی لوگوں نے اور دوستوں نے کئی بار مایوس کیا، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ میرے لیے وہ ہمیشہ تمام اعلیٰ اقدار کی علامت رہیں گے، وہ تمام اقدار جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ مختصر سا ایک میرا خراج تحسین تھا ملک صاحب کے لیے۔ جتنا عرصہ میں پی آئی ڈی میں رہا اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا، وہ میرے لیے ایک بہترین تجربہ تھا، پروفیشنل لرننگ کا اور دوستی کا مطلب سیکھنے کا اور کامریڈشپ اور ٹوگیدرنس، ان سب چیزوں کا مطلب سیکھنے کا۔ اس سے زیادہ کوئی کسی اور انسان سے شاید مجھے موقع زندگی میں نہیں ملا۔ بعد میں منسٹری میں میری ٹرانسفر ہو گئی تو ملک صاحب کچھ عرصے کے لیے ڈی جی ایکسٹرنل پبلسٹی بنے۔ اس موقع پر ان کے اپنے ہی قریبی ساتھیوں میں سے کسی نے ان کے بارے میں اس وقت کی منسٹر کے کان بھرے اور کچھ عرصے کے بعد ملک صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کہا کہ شاید ان کی انگریزی غلط تھی۔ یہ ایک ایسی فضول اور لا یعنی بات ہے جس کے اوپر میں کبھی اعتبار نہیں کر سکتا کہ ملک صاحب انگریزی غلط لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بریف کہتے ہیں، کوئی بریف بنایا تھا انہوں نے، کوئی ڈیلیگیشن آنے والا تھا تو اس کے لیے بریف بنانا تھا، تو شہری رحمان نے اس میں انگریزی کی غلطی نکالی۔ آئی کانٹ بلیو دیٹ۔ شہری رحمان جتنی بھی قابل ہو، بے شک وہ ڈان کی ایڈیٹر رہی ہو، بے شک وہ وزیر رہی ہو، ملک صاحب کی انگریزی اس سے بہتر نہیں ہو، ملک صاحب سے بہتر اس کی انگریزی نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ لکھ سکتی ہے اور نہ ملک صاحب انگریزی لکھنے میں کبھی غلطی کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک لا یعنی بات تھی۔ پھر اس کے بعد جب وہ ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ ان کا تقرری ہوئی تو اس میں ان کو جوائننگ دینے کے لیے ان کے اپنے ہی قریبی ایک دو ساتھیوں دوستوں نے جس طرح سے ڈچ کیا، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور ملک صاحب شاید بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے لوگوں سے، اپنے قریبی ساتھیوں سے اور ہر قسم کے تعلق سے۔ ان کی وفات شاید مجھے صحیح نہیں پتہ، لیکن شاید وہ برین ہیمریج ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب جیسا شخص اس دنیا کے لیے اور اس سول سروسز کے لیے اور اس ماحول کے لیے، اس معاشرے کے لیے جس میں آج ہم زندہ ہیں، اس کو برین ہیمریج ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کسی نارمل طریقے سے نہیں مر سکتا تھا۔ اسی بات سے ایک مجھے دوسری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہم لوگ، ہماری فیملی، ہمارا خاندان سندھ سے مائیگریٹ کر کے ساہیوال میں آیا تو ہم میری جو ہماری گھوٹ تھی، وہاں پہ میں نے پہلے بتایا ایک وسعت اور ایک آزادی، یہ دونوں چیزیں تھیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ ان سے ہمیشہ میں نے محبت کی آزادی سے اور وسعت سے، اور وہ زندگی میری آئیڈیل زندگی تھی۔ ساہیوال شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، وہاں پہ ہم نے گھر بھی لیا، گلیاں تھیں، پھر زمین بھی پاک پتن کے قریب، پاک پتن ساہیوال کے درمیان نور پور زمین لی۔ تو میرے زندگی کے اچھے اور بہترین دن ساہیوال میں آنے کے بعد وہ تھے جو میں اپنے گاؤں میں، اپنی زمین پہ، اپنی گوٹھ میں چھٹیوں میں گزارتا تھا، یا اسکول میں جو وقت میرا گزرتا تھا، یا کالج میں جو میرا وقت گزرتا تھا، یا یونیورسٹی میں جو میرا وقت گزرا، اس کو میں نے بہترین زندگی میں انجوائے کیا۔ اس کے علاوہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ساہیوال شہر سے کبھی میری کوئی وابستگی یا کوئی جذباتیت یا کوئی ایسی چیز اس طرح سے ساہیوال شہر میں ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ شہر نے شاید مجھے مایوس کیا۔ ساہیوال میں رہے، ملتان یونیورسٹی میں جہاں پڑھنے کے لیے میں گیا، لیکن یونیورسٹی میں تو ایک طرح سے شہر میں نہیں تھے، ہم یونیورسٹی میں تھے، وہ اپنا ایک ماحول تھا، اپنی ایک دنیا تھی جو شہر کی دنیا نہیں تھی۔ پھر لاہور میں بھی جب سول سروس اکیڈمی میں تھے تو شہر سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔
شہر سے واسطہ اسلام آباد آ کے پڑا، اور مجھے ایسا لگتا ہے آج جب کہ زندگی کے 60 62 63 سال گزار چکے ہیں، آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اربن لائف اور اس سے متعلقہ لوگ موقع پرست، خود پسند، خود پرست، ان میں شاید زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں بے اصولی زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے اندر اپنے آبجیکٹیوز، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ مقاصد کے حصول کے لیے وہ شاید زیادہ اگنور کر دیتے ہیں بہت سے اصولوں کو، آپس میں ایک دوسرے کے رشتے ناتوں کے لحاظ کو، اور ان سب چیزوں کو شاید بہت دفعہ لوگ شہر کے اندر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ جو بہترین وقت میں نے وہ گزارا، میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے درمیان بہترین تعلق وہ ہے جب آپ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی سپیس چھوڑتے ہیں، کسی قاعدے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑے تو چھوٹی موٹی تھوڑی بہت ایک لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے فیلو ہیومن بینگز کے لیے کہیں کوئی سیکریفائس بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری ہے۔ یہ جذباتی اور آئیڈیلسٹ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی پر ایک آئیڈیلسٹ ہی رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالزم ہی ایک ایسی آگ ہے، آئیڈیالزم ہی ایک ایسی فائر ہے جو کہ خود غرضی اور سرد مہری کو مار سکتی ہے۔ یہ آگ اگر آپ کے اندر روشن نہیں ہے، آپ کے دل کے تاریک اور سرد خانوں میں، یہ اگر آئیڈیالزم اگر لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے تاریک اور سرد تہ خانوں میں اگر یہ آئیڈیالزم کہیں نہ ہوتا، تو شاید سردی اور سرد مہری سے زندگی کا، اور انسانی زندگی کا، اور انسان کی اچھی اور ہائر ویلیوز کا کبھی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔